والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ ہفتہ واری دروس کا جو سلسلہ ہمارا ہے وہ اعمال جو بہت آسانی سے کیے جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ثواب جن کا بہت بڑا رکھا ہوا ہے، اس تعلق سے ہماری بات ہو رہی تھی۔ نماز کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے آج کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راح۔ جو آدمی صبح شام اللہ کے گھر مسجد آتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی میزبانی کریں گے۔ یعنی مسلسل اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے نماز کے لیے اور آتا جاتا رہتا ہے تو ثواب اللہ کی طرف سے یہ ہے، مرے گا جب آدمی، حساب کتاب کا معاملہ جب ختم ہوگا، توحید پرست آدمی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں جب داخل کریں گے میزبانی اس کی اللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ کا مہمان بنے گا۔ جتنی مرتبہ بھی مسجد آیا ہوا ہے، جتنی مرتبہ بھی مسجد سے گیا ہوا ہے، اتنی مرتبہ اللہ کی طرف سے میزبانی۔ صبح شام سے مراد ساری نمازوں کی پابندیاں آدمی کے پاس ہے، جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے، ثواب یہ ہے کہ اللہ کی میزبانی۔ اب آپ سوچئے، ایک آدمی کو اگر اللہ کی میزبانی نصیب ہو، اس کے حصے میں اگر آ جائے، کتنی خوش نصیبی ہے آدمی کے لیے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جو مسلسل مسجد آتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کے بھی اگر آپ دیکھیں، قیامت کے دن جو مشہور حدیث ہے 7 افراد والی، اللہ کے عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوگا، اس میں سے ایک آدمی، اب آپ حالت جانتے ہیں اس وقت حساب و کتاب کے وقت میدان محشر کی، آدمی پریشان ہے، گرمی ہے، سورج بالکل قریب ہے اور آدمی پسینے سے پریشان ہے، اور جس کے جیسے گناہ ہیں اس اعتبار سے آدمی کو پسینہ ہوگا، ویسے آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے جیسے اس کے گناہ ہیں۔ ایسے وقت میں 7 افراد کو اللہ کے عرش کا جو سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک آدمی کون ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ وہ انسان ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے دل اس کا جڑا ہوا ہے، مسلسل مسجد آتا جاتا ہے۔ ایک نماز ختم ہوئی، ختم ہو کر کے گھر پہنچا ہوا ہے، دل بے چین ہے اس کا کہ دوسری نماز اب کب وقت ہوگا، کب اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان کی یہ فضیلت ہے۔ ایک آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اگر آتا ہے، صبح شام اگر آدمی مسجد پہنچے، یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی میزبانی کرے گا۔ بلکہ اس سے پہلے جہاں سارے افراد پریشان ہیں، ساری دنیا کے لوگ جہاں پریشان ہیں، اور اس گرمی میں بعض لوگوں کو 7 افراد کو جس حدیث میں ذکر ہوا اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک انسان یہ ہے جو مسلسل مسجد آتا جاتا تھا، دل اس کا مسجد میں لگا ہوا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقفہ ہے گھر میں آدمی گزارتا ہے، لیکن آدمی کی ایک چاہت یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اللہ کے گھر میں پہنچوں، ذکر و اذکار کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ لہذا تسلسل کے ساتھ مسلسل آدمی نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، اور خاص کر کے مرد جو حضرات ہیں جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے۔ گھروں کی جو نمازیں ہیں وہ خواتین کے لیے، جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے، ثواب اس کا ہے۔ کس اعتبار سے آدمی کو ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف له على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا۔ آدمی اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اکیلا، یا بازار میں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس سے 25 گنا زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے۔ بلکہ بعض دوسری روایتوں میں 27 درجے ہیں، تو 25 اور 27 درجے زیادہ آدمی کو ثواب ملے گا جو جماعت کے ساتھ آدمی
لوگوں کے ساتھ جو آدمی اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، فرض نماز، اب جس کی جیسی مثال کے طور پر ایک آدمی بہت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بہت خشوع خضوع کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ، بالکل ساری چیزیں چھوڑ کر کے آدمی پڑھ رہا ہے، 27 درجے آدمی کو ملے گا، اور جس کے پاس خشوع خضوع کی کمی آ گئی اس اعتبار سے 25 درجے کا ثواب آدمی کو ملے گا۔ یا دوسرے الفاظ میں بعض دوسرے محدثین نے یہ بھی کہا مسجد کا اعتبار ہوگا، جامع اگر مسجد ہے، بڑی مسجد ہے تو اس میں 27 درجے، چھوٹی مساجد ہیں جہاں مصلی وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پڑھتا ہے تو وہاں الگ معاملہ ہے، بہرحال یہ الگ چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اکیلا نماز پڑھنے سے، چاہے گھر میں نماز پڑھے یا بازار میں آدمی نماز پڑھے، بہتر یہ ہے کہ آدمی انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے، 25 درجے زیادہ ثواب اللہ کی طرف سے آدمی کو ملتا ہے۔ اور اس کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا وہ ایسے کہ آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اور اصل چیز آپ سب کے علم میں ہونی چاہیے، وضو آدمی گھر سے کر کے نکلے۔ آدمی اگر گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس کی الگ فضیلت ہے، الگ اس کا ثواب ہے۔ تو آدمی اپنے گھر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدمی وضو کیا اور اچھی طریقے سے آدمی وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ثم خرج الى المسجد، مسجد کی طرف گھر سے نکلا، مسجد کی طرف اگر آدمی آتا ہے، نیت صرف نماز کی ہے، فرض جو نمازیں ہیں اس نیت سے اچھی طریقے سے گھر میں وضو کر کے آدمی نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک قدم اگر آدمی رکھتا ہے ایک درجہ اس کا اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں، ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور دوسرا قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے اگر نکلتا ہے، ایک قدم اس کا اگر آدمی زمین پر رکھے ایک درجے کو اللہ تعالیٰ اس کے بلند کر دیتے ہیں، اور دوسرا قدم جیسے اٹھ جاتا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آدمی کا گھر مسجد سے ہلکی سی دوری پر ہے جہاں سے آسانی سے آدمی چل کر کے آ سکتا ہے، آدمی چل کر کے آئے۔ بلکہ مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، گھر ان کا بہت زیادہ دور تھا، دور ان کا گھر تھا، مسجد سے کافی دور رہا کرتے تھے، اور وہاں سے چل کر کے وہ آتے تھے، بہت دور سے چل کر کے آتے، اور ساری نمازوں میں جماعت کے ساتھ حاضر ہیں، ساری نمازوں میں حاضر ہیں۔ بعض صحابہ نے ان سے کہا اتنی دور سے جو آپ چل کر کے آتے ہیں، قریب میں آپ گھر لے لیجئے یا پھر کوئی سواری لے لیجئے، آپ کوئی سواری لے لیجئے تاکہ آپ، یا تو رات کا موقع ہے، عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے، اندھیرا ہے تو سانپ بچھو اس سے آپ بچ جائیں گے، یا پھر بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، بارش وغیرہ کے معاملے آپ بچ جائیں گے اس سے، یا تو سواری آپ لے لیجیے یا گھر قریب لے لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بالکل یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی اور صحابہ نے الگ سمجھا اس کو، کہا انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہونا مجھے پسند نہیں ہے۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ایسے آپ نے کیوں کہا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چل کر کے آ رہا ہوں اور مسجد سے اپنے گھر واپس چل کر کے جا رہا ہوں، میری یہ نیت ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھ کو ثواب رکھے، آتاک اللہ ذالک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نیت تمہاری اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ تم کو وہ دے گا۔ لہذا مسجد چل کر کے اگر آدمی آتا ہے، ثواب ہے آدمی کا چلنے کی، ایک قدم اگر آدمی رکھے گا آدمی کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں، دوسرا قدم آدمی اٹھا لیتا ہے ایک گناہ آدمی کا معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا آسانی سے اگر آدمی چل کر کے آ سکتا ہے تو آدمی چل کر کے اپنے گھر سے مسجد کے لیے آئے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزِلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ۔ نماز ہو گئی، فرض نماز آدمی کی ختم ہو گئی، جماعت کے ساتھ آدمی نے نماز پڑھ لی، جہاں نماز آدمی نے پڑھی تھی وہاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، اپنی جگہ پر آدمی بیٹھا ہوا ہے، لہذا جب تک آدمی بیٹھا ہوا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایسا ہے، عجیب معاملہ ہے انسانوں کا، نماز ختم ہونے کے سیکنڈز بھی آدمی کو بالکل چین نہیں ہے، سیکنڈز کی میں بات کر رہا ہوں، منٹ بہت دور کی بات ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو مسبوق حضرات ہیں جن کی نمازیں چھوٹی ہی نہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بس نکلنا ہے یہاں سے، ایسا ہے کہ بے چینی ہے اس کو، ایک دل میں اس کی پریشانی ہو رہی ہے، بہت بے چینی اس کو اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، جتنا جلدی ہو سکتا بس یہاں سے باہر نکل جائے۔
عجیب تماشا اس وقت ہمارے حضرات کا ہے، عجیب بے چینی لوگوں کو ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ، باہر جائے گا کھڑا رہے گا، کوئی چیز اس کے کام میں نہیں ہے، باہر جا کر کے کھڑا رہے گا۔ اور کچھ افراد ایسے ہیں، ابھی نماز ختم ہوئی اور جیسے وہ نماز کی قبولیت کا کوئی میسج ان کے پاس آتا ہے، نہیں، موبائل نکال کر کے فوراً چیک کرتے رہیں گے۔ بالکل عجیب و غریب یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے گھر میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، ادب سے آدمی بیٹھے، احترام سے آدمی بیٹھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا، احسان کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا احسان کیا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نہیں ایسا ہے تو کم از کم یہ سوچو اللہ تم کو دیکھ رہا۔ نماز میں یہ چیز آدمی کے پاس ہونی چاہیے، ایسے نماز آدمی پڑھے اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل وہ ساری چیزیں ختم ہیں، نماز ختم ہوئی سیکنڈز میں آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ نہ اذکار کی کوئی پابندی آدمی کے پاس ہے، نہ کوئی اور چیز۔ یہ اذکار ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قلعے کے طور پر یہ ہوتے ہیں، آدمی کی حفاظت اس سے شیطان سے ہوتی ہے۔ بالکل کوئی پابندی آدمی کے پاس، بے چینی ہے، اضطراب ہے آدمی کو کہ فوراً جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے باہر نکل جائے اور جا کر کے جو بھی اس کا معاملہ ہے وہاں آدمی اٹھتا ہے۔ تو عجیب چیز ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں فرض نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر آدمی جب تک بیٹھا رہے گا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر، اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم کر۔ فرشتے، اللہ کے فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ضمن میں شارحین حدیث نے بات لکھی ہے، جس آدمی کو معلوم ہے گناہ اس کے زیادہ، کون ایسا آدمی ہم میں سے جس کے گناہ زیادہ نہیں ہے؟ کون ایسا آدمی ہے ہم میں سے سر سے پیر تک تو سارا بھرا ہوا معاملہ ہمارا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ضمن میں شارحین حدیث کہتے ہیں جس کو معلوم ہے کہ گناہ اس کے زیادہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر آدمی بیٹھا رہے، فرشتوں کی دعا اس کو مل رہی ہے، اللہ اس کی مغفرت کر دے، فرشتے دعا کرتے اللہم اغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر، اس کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے۔ آدمی نماز پڑھے، بیٹھا رہے، اذکار کرے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک آدمی نماز کے بعد اس حالت میں بیٹھا رہے گا اس وقت تک آدمی نماز کی حالت میں ہے، یا تو اٹھ کر کے چلے جائے یا پھر آدمی وضو اس کا ٹوٹ گیا، بس یہی دو شکلیں ہیں، وضو ٹوٹ گیا آدمی کا یا پھر آدمی اٹھ کر کے چلا گیا، اسی وقت ثواب سے باہر ہے، ورنہ جب تک آدمی نماز کے بعد اپنی جگہ پر آدمی بیٹھا رہے گا برابر نماز کا ثواب اس کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ تو یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر کرتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آگے کہا وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ منتظر الصلاة، ایک آدمی آیا نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، اول وقت میں نماز کے لیے آ گیا، اذان ہو گئی، اذان اس نے سنی یا وقت اس کو معلوم ہے، وقت سے پہلے مسجد پہنچنا یہ نماز کی اہمیت یا اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان من توقیر الصلاة ان یأتیها قبل الاقامہ، نماز کی عزت کرنے میں سے یہ ہے کہ نماز آدمی اقامت سے پہلے پہلے آئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 دن اگر آدمی 40 دن پہلی اقامت تکبیر اولا کے ساتھ اگر آدمی نماز پڑھے، دو چیزوں سے برات آدمی کو مل جاتی ہے، براءۃ من النار اور براءۃ من النفاق، منافقوں کی لسٹ سے آدمی کا نام نکال دیا جاتا ہے اور جہنم سے اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ کیا فضیلت اور اس سے بڑھ کر کے آدمی کو چاہیے؟ ایک آدمی اگر 40 دن، بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، 40 دن اگر آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اور تکبیر اولا کے ساتھ میں، پہلی تکبیر کے ساتھ آدمی ہے۔ اب اس وقت حالت ایسی ہے، آدمی اگر گھڑی دیکھے نماز کا وقت ہو رہا ہے، انتظار آدمی کرتا ہے یہاں تک کہ جماعت کھڑی ہو جائے یا 2-3 اور رکعتیں نکل جائے، آخر میں آئے گا اور جتنی رکعتیں ملی بقیہ رکعتیں بالکل جلدی جلدی پڑھ کر کے آدمی نکل جائے گا۔ یہ شیطان کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ بالکل، اور بالکل توفیق بھی ہمارے پاس ہے، اس وقت آہستہ آہستہ کر کے نکل جا رہے ہیں۔ عبادتوں کی لذت کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، عبادت میں لذت بالکل محسوس ہم کو نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلے وقت میں آدمی نماز آیا، آدمی نماز کے انتظار میں ہے، جب تک نماز کے انتظار میں ہے آدمی برابر نماز کا ثواب اس کو، نماز کا ثواب آدمی کو ملتا ہے۔ اول وقت میں اگر آدمی نماز مسجد پہنچا ہوا ہے، نماز ابھی کھڑی ہوئی نہیں ہے، آدمی انتظار کر رہا ہے،
अपनी नमाज पढ़ करके, तहियतुल मस्जिद पढ़ करके, या नफिल का वक्त है, सुन्नत का वक्त है, वो पढ़ के आदमी बैठा हुआ है, बराबर नमाज का सवाब आदमी को मिलेगा जब तक कि आदमी नमाज के इंतजार में है। लिहाजा जमात के साथ आदमी पढ़े, 25 दर्जे या 27 दर्जे सवाब अल्लाह की तरफ से आदमी को मिलता है। उसके बाद आखिरी हदीस, पहली सफ में नमाज पढ़ने की आदमी कोशिश करे, नहीं अगर मौका मिलता है तो ठीक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अला सफ़्फ़िल अव्वल अव सुफ़ूफ़िल अव्वल, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते। युसल्लून का लफ्ज अल्लाह ताला के लिए अगर इस्तेमाल हो, मतलब यह है कि अल्लाह ताला वो अफराद जो पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं या पहली सफों में, शुरू की सफों में तो लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के पास इनकी तारीफ करता है, कहा ये देखो मेरे बंदे हैं, पहली सफों में नमाज पढ़ रहे हैं। और दूसरा, अल्लाह के फरिश्ते इनके लिए दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार की, मग़फ़िरत की, इनके लिए रहम की दुआएं अल्लाह के फरिश्ते करते हैं जो हज़रात पहली सफ़ों में नमाज पढ़ते हैं। लिहाजा पहली सफ में कोशिश आदमी ये करे कि पहली सफ में नमाज पढ़ने की आदमी कोशिश करे। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को अगर मालूम हो जाए अजान देने में और अव्वल वक्त में नमाज को पहुंचने में कितनी फजीलत है, कुरान अंदाज़े लोग करेंगे। यानी लोगों को अगर मौका नहीं मिल रहा है अजान देने का, पहली सफ में आने का, तो कुरान अंदाज़े लोग करेंगे, नाम डाल करके चिट्ठियां बनाएंगे और जिसका नाम चिट्ठी में निकल गया वो आदमी पहली सफ में आकर के नमाज पढ़ेगा। इस कदर इतनी ज्यादा फजीलत है पहली सफ की और अजान देने की। लिहाजा एक तो अल्लाह ताला तारीफ करते हैं उन लोगों की जो पहली सफों में या पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के पास, और दूसरी बात, अल्लाह के जो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं वो ऐसे अफराद के लिए दुआएं किया करते हैं, रहमत की, मग़फ़िरत की, उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया करते हैं जो पहली सफों में नमाज पढ़ते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपके सामने रखी गई। रब्बुल आलमीन से दुआ है जितनी चीजें कही गई हैं अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अव्वल वक्त में अल्लाह के घर में पहुंच करके नमाज पढ़ने की, जमात के साथ नमाज पढ़ने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ।